محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام ومنہ الکریم، وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے 2-3 اشعار سماعت کر لیں۔ قادری ہوں قادری، قادری ہوں قادری، قادری ہوں قادری ہوں، قادری ہوں قادری، قادری ہوں قادری ہوں، قادری ہوں قادری۔ سرکار غوث عالم صلی اللہ عنہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اسی مناسبت سے 2-3 شعر سماعت کریں۔ قادری ہوں قادری، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، میں سگے بغداد ہوں اور سائل اجمیر ہوں، میں سگے بغداد ہوں اور سائل اجمیر ہوں، مجھ کو یہ رتبہ ملا ہے، مجھ کو یہ رتبہ ملا ہے، قادری ہوں قادری، قادری ہوں قادری ہوں، قادری ہوں قادری، مجھ کو یہ رتبہ ملا ہے، قادری ہوں قادری۔ اور یہ شعر سماعت کریں۔ موت بھی آ جائے تو مجھ کو مٹا سکتی نہیں، موت بھی آ جائے تو مجھ کو مٹا سکتی نہیں، موت بھی آ جائے تو مجھ کو مٹا سکتی نہیں، موت بھی آ جائے تو مجھ کو مٹا سکتی نہیں، میری قسمت میں بقا ہے، میری قسمت میں بقا ہے، قادری ہوں قادری،
مجھ کو یہ رتبہ ملا ہے، قادری ہوں قادری۔ اور ایک شعر سمجھ کر لیں، زندگی کے ہر قدم پر ساتھ میرے ہر گھڑی، زندگی کے ہر قدم پر ساتھ میرے ہر گھڑی، مسلک احمد رضا ہے، مسلک احمد رضا ہے، قادری ہوں قادری، مسلک احمد رضا ہے، قادری ہوں قادری۔ اور آخری شعر سمجھ رضا، حضرت اختر رضا سے پیار کر کے دوستو، حضرت اختر رضا سے پیار کر کے دوستو، دل مدینہ بن گیا ہے، دل مدینہ بن گیا ہے، قادری ہوں قادری، دل مدینہ بن گیا ہے، قادری ہوں قادری۔ درود پاک صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، حاضرین، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بدگمانی سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی شخص پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرات محترم، آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے، اور بدگمانی کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے، اور دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ تمہیں پسند نہ ہوگا، تو اللہ سے ڈرو۔ حضرات محترم، آج کے اس مقدس جمعہ میں میں نے چاہا کہ غیبت کے حوالے سے دو چار باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ یہ ایسی بیماری ہے اور ایسی برائی ہے جس نے آج پورے معاشرے کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ ہم بارہا کہتے ہیں کہ عورتیں چغلی کرتی ہیں، عورتیں غیبت کرتی ہیں، عورتیں برائیاں کرتی ہیں، لیکن آج کے اس دور پرفتن میں عورتوں سے کہیں زیادہ مرد آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم کو دوسروں کی آنکھوں کا تنکا نظر آتا ہے، لیکن
اپنے پاس جو تیر ہے اپنے آنکھوں میں وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم آج دوسروں کو برا بھلا کہنے کی سوچتے ہیں، دوسروں کے تعلق سے نازیبہ کلمات، دوسروں کے تعلق سے باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اپنے اندر کی جو کمیاں ہیں، اس کو کوئی بیان نہیں کرنا چاہتا، اس کو کوئی اجاگر نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پورا معاشرہ اس غیبت والی بیماریوں میں اتنا منہمک اور اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ آج نمازیں تو پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھا کے تسبیح تو بہت کھینچی جاتی ہے، تسبیح کے دانے کے ساتھ تو کھیلا جاتا ہے، آج نمازیں پڑھ کے لوگوں کو بتایا تو جاتا ہے، ریاکاری کے بنا پر اپنی عبادتوں کو لوگوں کے سامنے لایا تو جاتا ہے، مگر جب آپ اس کی نجی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کی نجی زندگی میں یہ غیبت والی جو بیماری ہے اس قدر اس کے دل و دماغ پہ راسخ ہو چکی ہے کہ پورا دل غیبت کے مرض میں مبتلا ہو کر کے جس طریقے سے کینسر کی وجہ سے گوشت سڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے غیبت کی وجہ سے آج ہمارے دل سڑ گئے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم دوسروں کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں، دوسروں کے تعلق سے بولتے نظر آتے ہیں، دوسروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو نمازی آدمی ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم تو تسبیح ہاتھ پڑھتے رہتے ہیں، ہم تو مسجد جاتے رہتے ہیں، تو ہم تو نیکوکار آدمی ہیں، ہم تو اچھے تقوی والے آدمی ہیں، ہمیں اپنے تعلق سے گمان ہوتا ہے ہم بڑے اچھے ہیں، ہم دوسروں کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ برے کام کرتا ہے، اس کی یہ کمی، اس کے اندر کی یہ کمیاں ہیں، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہم اپنی نمازیں پڑھ کے ریاکاری کے بنا پر دوسروں کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں، تو ہماری نمازوں کا کیا حل ہوگا؟ میں اس کے تعلق سے آج چند باتیں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ اسلام کے تقاضے کو آپ کو ہم کو پورا کرنا ہے۔ غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، ہم سب ایک دن کے لیے اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آج کا دن کیا ہمارا اس انداز سے گزرا ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت نہیں کی؟ صرف ایک دن، زیادہ کی بات میں کہہ نہیں سکتا، نہ کہوں گا میں، صرف ایک دن، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے، زبان باہر نکلی کی غیبت شروع ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ آئیے غیبت کے تعلق سے پہلے سمجھتے ہیں کہ غیبت ہے کیا۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کسی کے اندر کوئی برائی ہو، کوئی خامی ہو، کوئی کمی ہو، کوئی غلطی ہو، اس کی اس کمی کو، اس غلطی کو، اس خامی کو، اس کے پیچھے کسی کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ غیبت ایک بھائی کی دوسرے کے، اسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے تعلق سے ہم بیان کر رہے ہیں وہ بات تو اس کے اندر ہے، ہم جو بیان کر رہے ہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں نا، میرے اندر کوئی کمی ہے، آپ بیان کر رہے ہیں تو میرے اندر وہ چیز ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر وہ بات ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے، وہ چیز ہے، جب وہ چیز ہے تو اس کو ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ کیسے غیبت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو اور آپ بیان کریں، یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے، آپ زبردستی اس میں شامل کر رہے ہیں، یہ آپ بہتان ڈال رہے ہیں اس کے، یہ بہتان ہے۔ اس کے اندر وہ چیز ہے اور اسی چیز کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں نا، وہ فلاں کی بات کر رہے ہو، بیکار انسان ہے، وہ حرام کا کھاتا ہے، سود کا کاروبار ہے اس کا، بے نمازی آدمی ہے،
جھوٹ بولتا آدمی، غیبت کرتا، برائیاں کرتا آدمی، ہاں بری بات کرتا آدمی، اس کے مال ایسے ہیں، اس کے سامان ایسے، اس کے کاروبار ایسے ہے، اس کا سارا رویہ ایسا ہے. یہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں ان کے اندر ہیں، مگر انہی چیزوں کو ان کے پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے. ان کی باتوں کو، انہی چیزوں کو پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے. رہی بات فسق کے حوالے سے، تو فسق کا جو فاسق کا جو مسئلہ ہے وہ علماء سمجھیں گے، اس میں عوام کا کوئی دخل نہیں. عوام کو حق ہی نہیں ہے کہ علماء کے معاملات میں پڑے. آج ہوتے ہیں نا، دو چار مسئلے جان لیے تو بس پڑ گئے پیچھے، ہے نا، دو چار مسئلے سیکھ لیے تو اب وہ ایسی ریاکاری آ جاتی ہے، اللہ علم، وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، کیا کرنے ہوتا ہے وہ بہتر وہی جانتا ہو، اللہ رسول جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہا ہے کسی کے تعلق سے، نام لے کر کے میرے آقا نہیں فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسا کام کر گزرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کی ٹوہ میں لگے رہے، کسی کی برائیاں کرتے نظر آئیں. اس لیے کہ فرمایا قلوب المؤمنون عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو جو دل اللہ کا عرش ہو، اس دل میں غیبت ہو، وہ دل اللہ کا عرش کیسے بن سکتا ہے؟ تم سوچتی ہو کہ ہم نمازیں پڑھ لے رہے ہیں تو ہم دوسروں کے پیچھے لگے رہیں گے، دوسروں کی برائیاں کرتے نظر آئیں گے، دوسروں کے تعلق کچھ بھی کرتے نظر آئیں گے. یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں حالات کے حساب سے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص، کچھ بھی ایسی بات ہوئی، کچھ بھی کیا، جو بھی میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن پیٹھ پیچھے برائی کی، غیبت کیا. یہ لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم لوگ دو چار مسئلے جان لیے، دو چار باتیں ہم نے سیکھ لیا ہے، اب کسی کی بھی برائی کرو ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں، ہمارے اوپر کوئی جو ہے عذاب یا کوئی گناہ ہمارے پر سرد ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. آپ جانتے ہیں غیبت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. میرے آقا نے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اور حدیث پاک میں الغیبت واشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. اگر آپ کو کسی کے اندر کمیاں نظر آتی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تنہائی میں اسے بات کریں. اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے. امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق حوالے سے ہے، کسی کے تعلق سے کہا کہ سرکار وہ تو گڈی عورت ہے. میرے آقا ناراض ہو گئے، اے عائشہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ سرکار وہ تو گڈی ہے، ناٹے قد کی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہاں ہے، لیکن اس کے اسی کمی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت ہے. یہ میرے آقا کی تعلیم ہے، یہ میرے آقا کی تعلیم ہے، اور آج اسی تعلیم کو فراموش کیا جا رہا ہے. آج ہمیں اپنے نمازوں پر گھمنڈ فخر آ گیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، اب ہم کسی کے تعلق سے کچھ بھی کہہ دیں گے، کچھ بھی بات کر لیں گے، کچھ بھی برائیاں کر لیں گے، ہم پر کوئی گناہ نہیں پڑے گا، ہم جو نماز جو پڑھ رہے ہیں. آج یہ حال ہو چکا ہے ہمارا. آج غیبت چغلی، آپ دیکھیں نا، محلے میں کسی کی لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں تو آیا دیکھ کر کے چلے گئے، کیوں نہیں آئے؟ وہ بازو والے نے کچھ بھی بول دیا. لڑکی نیک سیرت ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، دیندار ہے، مگر رشتہ نہیں ہو رہا. کس وجہ سے؟ ہمارے آپ کی غیبت کرنے کی وجہ سے، چغلی کرنے کی وجہ سے. کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے اس بچی کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے. جو عزت مسلمانوں کے لیے ہے تو مومنوں کے جو ہے، مومن کون ہے؟ جو دوسروں کی غیبتیں کرتا پھرے، کیا وہ مومن ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا نظر آئے؟ آج کہا جائے ان سے ہماری بن نہیں رہی ہے تو اس کی بیٹی کا رشتہ کیوں ہوگا؟ آگ لگائی جا رہی ہے محلے میں، گھروں میں نہیں ہویا، نہیں ایک دوسرے کے نہیں ہو پا رہے، بھائی میں تکرار ہے، ماں بیٹے میں تکرار ہے. ایک بھائی زیادہ کما رہا ہے تو دوسرے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ بڑا ہے تو چھوٹے کو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ چھوٹا زیادہ جو ہے ترقی پر ہے تو بڑے کو دیکھنا نہیں چاہتا. وہ پھر بیویاں آتی ہے جٹھانی اور دیورانی، اس میں چکر، نہ جانے کیا کیا چیزیں. ان تمام باتوں نے، یہ ساری باتیں غیبت
اور چغلی کی وجہ سے ہے۔ ان تمام باتوں نے ہمارے پورے معاشرے کے کردار کو برا کر کے چھوڑ دیا ہے، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بس زندگی ہماری گزر رہی ہے، چل رہی ہے، وہ میری کر رہا ہے ہم اس کی کریں گے، وہ میرے باپ کی کر رہا ہے ہم اس کے باپ کی کریں گے، ہم اس کو کی کر رہا ہم اس کی کریں گے۔ بس یہی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کو پورا درہم برہم کر کے درہم برہم کر کے چھوڑ دیا ہے، الٹ پلٹ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ ہماری زندگیاں جو زندگی اسلامی دائرے اسلامی اصول کے موافق ہونی چاہیے تھے، آج وہ زندگیاں ہمیں نصیب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ گالی گلوچ، یہ چغل خوری اور یہ غیبتیں ہیں۔ غیبت، اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، زنا سے بھی زیادہ برا غیبت ہے۔ آج میں نے پہلے کہا سینے میں ہاتھ رکھ کر کے ایک دن صرف اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کیا ہم کسی کی برائی کرتے نظر آ رہے ہیں؟ صرف ایک دن کا محاسبہ کر لیں۔ ہم بزرگوں کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں نا، ہمارے اسلاف کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور امام مسلم کے حوالے سے یہ بات کتابوں میں درج ہے کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے عجائبات میں سے تھا کہ آپ نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ پوری زندگی آپ جن بزرگوں کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں نا، آپ جن بزرگوں سے جڑے ہوئے، جن سے رشتہ محبت قائم کیے ہوئے ہیں نا، ان بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ تو کریں نا۔ آپ صرف بول دینے سے آپ بزرگوں کے مطیع و فرما بردار نہیں ہو جائیں گے، ان کے نقوش پر چلنا ہوگا تب جا کے آپ ان کے فرما بردار بن سکتے ہیں۔ کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے۔ ان کی پوری زندگی، اور ظاہر سی بات جب کتابوں میں لکھا گیا ہے تو پوری زندگی کبھی نہیں کی ہوگی، تبھی تو کتابوں میں لکھا گیا ہے نا، ہاں تبھی تو کتابوں میں لکھا گیا ہے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کبھی زندگی میں غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ سامنے ہے تو کچھ اور، پیٹھ پیچھے کچھ اور باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں سامنے ہے تو یہ غیبت آتی کس بنا پر ہے؟ جو غیبت کرتے کس بنا پر؟ سب سے نمبر ایک پر جو بات ہے وہ ہے حسد، حسد کے بنا پر۔ نمبر ایک پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے حسد۔ وہ پیسہ والا زیادہ آدمی ہے، وہ اتنا پیسہ والا کیسے بن گیا؟ اب اس کی برائی، اس کے برابر تو میں بن نہیں سکتا، اس کے لیول تو جا نہیں سکتا، تو ان کی برائی کرو تاکہ دنیا والوں کے سامنے وہ ذلیل ہو جائے، کم سے کم ہمارے دل کو تسکین پہنچے۔ اس حسد کے بنا پر آج دوسروں کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بونے قد کے ہوتے ہیں، ناٹے قد کے۔ ناٹے قد سے مراد قد ناٹا نہیں، اس کی سوچ جو ہے نا وہ ناٹی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ وہ کم رہتا ہے مگر سوچتا کہ یہ اتنا بڑا کیسے بن گیا، اتنے اعلیٰ منصب پہ کیسے پہنچ گیا، یہ بڑا آدمی کیسے بن گیا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اسے ذلیل کیا جائے، اسے برا بنایا جائے تاکہ لوگ اسے ذلیل کریں اور میرا مقام ان کے سامنے اونچا ہو جائے، مگر اس کا مقام کبھی اونچا ہوتا نہیں ہے، وہ بونے قد کا بونا ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو غیبت کرے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے، جو دوسروں کے تعلق سے برا بولے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے، وہ کبھی اونچا مقام پا نہیں سکتا۔ ہاں اس کی وجہ سے اس اونچے قد والے کی زندگی میں ان کی عزت میں کمی تو آ سکتی ہے مگر اسے عزت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ عزت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں اس کی عزت میں بڑھوتری نہیں ہو سکتی، ان کی عزتوں میں کمی آ سکتی ہے مگر یہ نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ باتیں بھی کن کے سامنے کرتا ہے؟ جن کے سامنے کرتا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کا رہتا ہے، وہ بھی بونے، جس کو بیان کرتا ہے نا وہ بھی بونے قد کا رہتا ہے، اس کی سوچ بھی تھوڑی ہوتی ہے، وہ چھوٹے سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اپنی بات اسی کو بیان کر سکتا ہے جو اس کے سوچ کا آدمی ہو، اس کے اعلیٰ سوچ والے سے نہیں بیان کرتا، ورنہ وہ جو اعلیٰ سوچ والا ہے اس کی سوچ پھر اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہاں اس لیے فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گنہگار ہیں۔ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہیں۔ جتنا گناہ غیبت کرنے والے کو سننے والے کو بھی، آپ کیوں سنتے؟ جا میں نہیں سنتا تیری بات، ہاں اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، جا میں تیری بات نہیں سن سکتا، نہیں سنتا میں تیری بات۔ تو اگر آپ سن رہے ہیں، آپ دلچسپی لے رہے ہیں، کسی کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، ایک مومن بھائی کی برائی آپ اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، مومن کو عزت اللہ نے عطا کیا ہے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کریں؟ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کریں؟ ہاں کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ دوسروں کی برائیاں بیان کرتے پھریں؟ کس نے؟ آج ہے
آج ایسے لوگ ہیں، ایسے بونے قد کے چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں جو دوسروں کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرتے رہ جائیں. اس کو اپنی نمازوں پہ، اپنے پڑھائی پہ، اپنے ادب پہ، اپنے اخلاق پہ بہت بھروسہ ہوتا ہے. میری عبادتیں، میری نمازیں، میرا اخلاق، میرا کردار، میرا کریکٹر یہ بہت درست ہے، مگر اسے پتہ نہیں وہ جس کردار اور کریکٹر کو سمجھ رہا ہے وہ اس غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسروں سے حسد رکھنے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا ملامت ہو چکا ہے. اس لیے حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جیسے آگ. تو تم اپنے آپ جو میاں مٹھو جو بن رہے ہو نا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں بہت اچھا کریکٹر کا آدمی، میرا کریکٹر بہت صاف ستھرا دھلا ہوا ہے، یہ تمہارا سارا کا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے اوپر کو نہیں، تمہارے اندر تمہارے دل میں جو چیز ہے اس چیز کو دیکھتا ہے. اس دل میں اگر خلوص ہو، اگر وہ دل اللہ کے عرش کے بننے کا لائق ہے تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں کامیاب ہے، ورنہ وہ نامراد ہے. قلوب المؤمنون عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. یہ دل اللہ کا عرش ہے نا، اللہ کا عرش ہے نا، اس دل کو پاک رکھو گے تو عرش بنے گا. اس دل کو پاک رکھو گے نا، غیبت سے، برائی سے، حسد سے، چغلی سے، بدکاری سے پاک رکھو گے تو اللہ کا عرش بنے گا، ورنہ نامراد لوٹا دیے جاؤ گے، ہے نا. نمازوں پہ گھمنڈ نہ کرو، اپنے تسبیحات پر گھمنڈ نہ کرو، دوسروں کی برائیاں نہ کرو. آج ایسے بھی ہیں لوگ 10 کے سامنے بیان کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی مجھے یہ چیز معلوم ہے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، سن لو، مجھے پتہ ہے. تم کو پتہ ہے کہ نہیں نا؟ مجھے پتہ ہے. یہ دکھانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں آج کے زمانے میں. آج ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے. بڑے بڑے اصلاح امام مسلم سے زیادہ آپ کو معلومات تو نہیں ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ زیادہ معلومات تو نہیں ہے نا. وہ لوگ اصلاح کرتے تھے، مصلح قوم ملت وہ لوگ تھے، ہم نہیں ہیں. ہم نہیں ہیں، وہ لوگ تھے مسلم جو اصلاح کرتے تھے اس انداز سے کہ دل بھی نہ دکھے اور اصلاح ہو جائے. ہاں، امام حسین اور حسن و حسین کے تعلق سے واقعہ ہے نا. ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھے، ہاں وضو کرتے ہوئے دیکھے تو کہا چچا جان ہم لوگ وضو کر رہے ہیں، جب ہماری وضو کو دیکھ لیں، ہمارے وضو کو دیکھ لیں، ہمارے وضو میں کچھ کمی تو نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کے وضو میں کمی ہے، آپ نے جو وضو کیا ہے اس میں خرابی ہے، یہ نہیں کہا. کہا ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے وضو میں کچھ کمی تو نہیں ہے. اور وضو فرمانے لگے سبحان اللہ. جب وضو کرنے لگے وہ شخص دیکھا تو کہا ارے کمی ان میں نہیں، کمی تو مجھ میں تھی. اصلاح بھی ہو گئی اور دل کو ٹھیس بھی نہیں پہنچا. آج تم کیسے اصلاح، اس لیے تمہارا منہ بھی ویسا ہی ہو چکا ہے. آج جو ایسے لوگ ہیں نا جو دکھاوے کا کام کرتے ہیں نا، مجھے بہت بیکار لگتا ہے مجھے. بھئی اصلاح کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے آج کل بازاروں پہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کی عزتوں کو، میں اپنے بارے نہیں کہہ رہا ہوں، ارے میرا تو چھوڑ دو بھائی، عزت دینے والے اللہ کی ذات ہے. ہاں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور فرماتے ہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا دشمن میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بچانے والے. مجھے اپنی فکر نہیں ہے یار. ہاں، میں اپنے بارے نہیں کہہ رہا ہوں، میں قوم کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں. میرے دوست ہم جا رہے ہیں کس طرف، اگر وہ چیز، وہ غیبت، وہ باتیں میرے اندر ہے تو میں سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں. میں اللہ کی بات کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرما اور مجھے بھی صحیح تعلیم سے ہدایت دے. میں سب کے تعلق سے کہہ رہا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں یہ جو برائی پھیلی جا رہی ہے نا، برائی جو یہ اس قدر بری، بلکہ یہ اتنا بڑا برا زہر ہے، زہر قاتل ہے کہ انسانوں کے اعمال کو غلط کرتا نظر آتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہو پا رہا. تم یہ مت سمجھو کہ ہم اچھے ہیں، بلکہ فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں، بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں اپنے آپ کو کمزور کم تر سمجھو، اللہ تمہیں عزت کا مقام عطا کرے گا. ہاں، جو سر جھکتا ہے وہی اٹھتا ہے، جو پیڑ جھکا رہتا ہے پھل اسی پیڑ میں لگتے ہیں، ہے نا، پھل اسی پیڑ میں لگتے ہیں. جھکو گے، عاجزی کرو گے، اس لیے کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے. سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ آ رہا ہے، ایک وقت میں 70 مریدوں کیا گئے تھے آپ؟ ہاں سنے ہیں نا آپ لوگ کرامت. تو پھر ان کا تو پھر پھولے سے سینہ اتنا بڑا چوڑا ہونا چاہیے، آج ادھر ہی لگ، آج ادھر ہی لگ، جو آ رہا دور بھگ جا. مگر کیا مزاج، سبحان اللہ. ہاں، کیا مزاج. وہاں چور آیا ہے چوری کرنے کے لیے تو آپ یہ نہیں کریں گے پکڑو اسے لاگے جو ہے جیل خانے میں ڈال دو، بلکہ آپ نے چور کو بھی عطا فرمایا ہے اپنی عاجزی کے برابر، اور ایسا عطا کیا ہے کہ اس چور کو وقت کا ابدال بنا دیا ہے.
یہ جو بزرگوں کے اندر کی جو بات تھی، جو تربیتیں تھی، یہ جو بات تھی، جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی ہمارا معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ آپ کو اور ہم کو کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ ہماری بیوی کے اندر کوئی کمی ہے، ہم کو ڈانٹنا ہے، ہم کو سمجھانا ہے، کیونکہ گھروں میں ایک چیزیں بہت ہوتی ہیں، عورتوں میں خاص کر کے، وہ آپس میں تھوڑا جھگڑا ہوا تو میں نے سنا لوگوں سے، باپ رے میں تو کیا کہوں کہ کوکھ باندھا جا رہا بول رہا ہے آج کل، بچے ہی نہ ہو اس کے، ہے نا، شادی میں رکاوٹ ڈالے اس کو، بالکل شادی نہ ہو، رشتہ آئے گھوم کے چلے جائے۔ آج کل ایسے ایسے کمالات عورتیں دکھاتی ہیں، ایسی باتیں آج کل عورتوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ یہ چیز، یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو عناد ہے، یہ جو فساد ہے، یہ جو غیبت ہے، جو چغلی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری جتنا حضرتوں کی ہے اتنا آپ کی بھی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو کس بنا پر کہ تم نیکوں کی تعلیم، نیکی کی تعلیم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو سرکار کی امت میں آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، خود پہلے غیبت سے بچیں، اپنے گھر والوں کو غیبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ جس دن ہم خود بچیں گے گھر والا خود بخود ہی بچتا نظر آئے گا۔ اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا، ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد ہے وہ فساد دور نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ رب کی بارگاہ میں جو حقیر ہوتا ہے وہی دنیا کا تاجدار ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے برائیاں کرنا بہت آسان ہے، اس کی برائیاں کرنا، علماء کی برائی، فقہا کی برائی، صلحاء کی برائی، سیدوں کی برائی، بڑے لوگوں کی برائی، یہ عام بات کر دی ہے آپ لوگوں نے۔ تمہیں حق کس نے دیا کہ تم علماء کے تعلق سے، ہمارے اکابرین کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے، صوفیاء کے تعلق سے تم باتیں کر؟ تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ تمہاری اوقات ہے، تم ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو، ان کی جوتیوں کے تسمے سے لگنے والے ذرات کے برابر بھی تمہاری اوقات نہیں ہے، تو تمہیں حق کس نے دیا کہ تم بزرگوں کے تعلق سے غلط جملے بیان کرو؟ جب ایک مومن دوسرے مومن کا دل دکھا دے تو اس کا حساب مواخذہ ہوگا۔ تم تو اکابرین کی شان میں غلطیاں اور نازیبہ کلمات کہتے ہو، تمہارا عالم کتنا دردناک ہوگا۔ میرے آقا فرماتے کہ جب میں معراج کو پہنچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ناخن ان کے تانبے کے تھے اور انہی ناخنوں سے اپنے ہاتھوں کو نوچ رہے تھے، گوشتوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبتیں کرتے نظر آتے ہیں، جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ تو تمہارا کام، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی غیبتیں کر کے اپنی آخرت کو برباد کریں۔ ہم قوم مسلم ہیں، ہمارا کام ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا، اپنے معاشرے میں امن کو پھیلانا، اپنے معاشرے میں اسلام کی جو شعاع ہے، جو روشنی ہے، اسلام کی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچانا جو لوگ ان سے ناآشنا ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ، ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کچھ صرف علماء اکرام کے تعلق سے، وہ لوگ ان کو سنبھالیں گے، وہ لوگ بیان کریں گے، ان سے سارا کام ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، آپ نبی کی امت ہیں، بہترین امت ہیں، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو دین کی دعوت دیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اپنی اصلاح کریں گے، جب ہم خود غیبت سے بچیں گے، جب ہم خود انا کے چنبل سے نکل کر کے اور عشق مصطفیٰ کے دامن سے جڑ جائیں گے، عشق مصطفیٰ سے جڑ جائیں گے۔ انا جب تک تمہارے سینوں میں موجود ہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ انا جو جملہ ہے یہ سب سے پہلے شیطان نے کہا تھا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں ان سے، خلقتنی من نار، کہ میں آگ سے پیدا کیا ہوں، خلقتہ من طین، اور یہ مٹی سے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے جو انا کہا تھا، میں یہ کام جو سب سے پہلے کیا تھا وہ شیطان کا کام تھا۔ ہم انسان ہیں، ہم شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے راستے پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس راستے کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، رحمان کے راستے کو پکڑنا ہوگا۔ اور یہ چیز کب آئے گی؟ جب ہمارے اندر ایک جہتی، اتحاد اور اتفاق ہوگی، اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ جب ہم کام کریں گے وہ تب یہ چیزیں آئیں گی۔ اور اسلام میں، اسلام کے بنیادی جو ڈھانچے ہیں، اسلام کے جو پلر ہیں، ان پلروں میں، ان پلروں کا ذکر جو ہے، ان پلروں کے ذریعے سے جو سب سے اہم چیز بات نکل کے آتی ہے وہ آتی ہے اتحاد کی، اتفاق کی۔ بنی الاسلام علی خمس،
شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ بخاری شریف مسلم شریف کی متفق حدیث پاک۔ میرے آقا نے فرمایا اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور صاحب استطاعت ہے تو حج کرے۔ یہ 5 اسلام کے پلر ہیں، 5 ستونوں پر اسلام کھڑا ہے، اور یہ 5 چیزیں جب آپ کے اندر آ جائیں گے سمجھنا آپ کے اندر اتحاد، اخوت، ہمدردی، رواداری، یہ تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کہ کیا کہا گیا؟ 5 پلر ہیں اسلام کے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ ان 5 چیزوں میں ایک چیزوں میں اتحاد موجود ہے۔ کیا کہا؟ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں۔ دیکھ لیں آپ کہ اگر یہ مسلمان ہے، گواہی دیتا ہے اللہ کی، اور رسول اللہ کو سچا مانتا ہے، اللہ کا رسول مانتا ہے، تو اس سے اتحاد ضروری ہے، اس سے اتحاد ہمارا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ دیکھ لیں آپ مسلمان ہے، رسول کا عاشق ہے، تو پھر وہ ہمارا ہے، اس سے اتحاد کیا جائے۔ میں وقت کافی ہے، بس ایک بات کر کے میں، کیونکہ 5 چیزوں پر گفتگو ناممکن سی بات ہے ابھی اس وقت پہ، بس ایک بات کر کے گزر جاؤں گا کیونکہ ان سب باتوں کے لیے وقت کافی چاہیے۔ ایک بات کر کے گزر جاؤں گا، وہ یہ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے آپ دیکھو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے اتحاد ہے، اتفاق ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اگر مسلمان ہے تو اتحاد ہے، اتفاق ہے، ورنہ ان سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی معاملات کے اندر باتیں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن شریعت کے جو اصول ہیں ان اصولوں پر اس سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مگر آج کل دیوالی گئی، دیکھا ہم نے لوگوں کے اسٹیٹس، چراغ بھیجے ہوئے اسٹیٹس پہ رکھے ہوئے ہیں اور ہیپی دیوالی لکھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ہم بھی موبائل رکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں نا بھائی، ہیپی دیوالی لکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دیوالی کی مبارکباد دینا کیا ہے؟ دیوالی کی مبارکباد دینا کفر ہے، ہاں کفر ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس پر تجدید بیعت، تجدید نکاح اور توبہ لازم ہے۔ مگر ہمیں اس کی کوئی کیا ہے؟ ہمیں سوچتے بس یہ دنیاوی معاملات ہے، دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ تم دنیا کے چکر میں دین کے اندر رخنا مت ڈالو۔ دین جس چیز سے اجازت دے، جس بات سے متفق ہو، اسی کو کیا جائے، تب جا کے آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ ہاں مگر ہمیں اس کی تو فکر نہیں ہے نا، ہم تو سوچتے ان کی نظروں میں اچھا بن رہے ہیں۔ ہاں تم ان کی نظروں میں تو اچھا بن سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں اب اچھا، اللہ کے بارے میں اچھا نہیں بن سکتے۔ کسی غیر کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے خدا کو ناراض کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہاں ارے الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے کسی سے، اور اگر کسی سے دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے، تب جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے، تب جا کے مسلمان کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت، دنیا دار کی محبت، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو تو پھر تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہاں اس لیے توبہ کریں، توبہ لازم ہے ایسے لوگوں پر، توبہ کریں، ان تمام خیالات فاسدہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دین جو سبق دے، جو تعلیم دے، اس تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز، بھساول کی سرزمین پر آپ لوگ تو جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت مولانا عبد الغنی صاحب نصیر آبادی، جنہیں فخر خاندیش کہا گیا ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو صرف سنا ہوں، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، ایسی باوقار ہستی کہ میں نے سنا، خود سے صاحب اللہ فرما رہے تھے، میں نے سنا کہ تقریر کرنے جائیں سنیت کے لیے، لائٹ نہ ہو تو گاڑی کی لائٹ لگا کر کے، کار کی لائٹ لگا کر کے، خود کا مائک، خود کی مائک، خود کی گاڑی، خود کا پیٹرول، خود کی لائٹ، اور لگا کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ اتنا کام مہاراشٹر کی سرزمین پر، اور خاص کر کے آپ کے علاقے خاندیش کے سرزمین پر حضرت مولانا عبد الغنی صاحب نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو صرف سن کے بول رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں سن کے بول رہا ہوں، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے۔ گاؤں میں ایسے گاؤں
جس پہ آج مقرر جانا پسند نہ کرے، نہیں اس گاؤں سے بدبو آتی ہے، اس میں یہ تکلیف ہے، اس میں وہ تکلیف، نہیں جائیں گے، ایسے گاؤں میں جا کر گھر گھر جا کر کے آپ نے سنت کی اور دین کی تبلیغ فرمائی ہے، اسے فخر خاندیش مولانا عبد الغنی صاحب کہتے ہیں۔ مگر ان کے نام سے یہاں پر کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ حضور جیلانی میاں نے بھساول کی سرزمین پر جیلانی نگر میں ان کے نام سے ایک مسجد، جن کا نام مسجد حضور فخر خاندیش، سبحان اللہ، ان کے نام سے علامہ عبد الغنی نصیر آبادی، ان کے نام سے حضور فخر خاندیش کے حوالے سے ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہر جگہ پہ چندہ اعلان ہو رہا ہے، مجھے بھی کہا گیا کہ آپ اس کے تعلق سے بول دیں، باہر نوجوان لوگ آئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ 10 دیں، 5 دیں، 20 دیں، 100 دیں، وہ آپ کے تھے، آپ ان کے ہیں، انہوں نے سنت کے لیے کام کیا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے مستحکم ہے ان بزرگوں کے حوالے سے ہے، تو آپ کو دل کھول کر تعاون کرنا ہے، دل کھول کر۔ بچے باہر کھڑے رہیں گے، آپ بتائیں وہ پیسہ میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، سید صاحب قبلہ کا نہیں ہے، وہ پیسہ حضور فخر خاندیش کے مسجد کے لے جائے گا۔ بھرپور تعاون کیجیے، جتنا دینا دل کھول کر دیجیے، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ اور اس مسجد کے حوالے سے بھی آپ لوگ دل کھول کر تعاون کیجیے، چندہ دیجیے، یہ مسجد میں بھی آپ کا حق ہے، دل کھول کر تعاون کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ 1 ربیع الثانی سے لے کر کے 11 ربیع الثانی تک اٹھوارے بازار محلہ سعید پورہ میں جشن سیرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ منایا جا رہا ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات شرکت کریں، بعد نماز عشاء اور ثواب دار حاصل کریں، سرکار غوث پاک کے سیرت مبارکہ کو سن کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہر ہفتے کی طرح جیلانی مشن کی طرف سے جو ہر جمعہ کو پروگرام ہوتا ہے، الحمدللہ آج کے دن بعد نماز عشاء محلہ کھرنی پورہ میں تنظیم علماء سنت کے جانب سے اور جیلانی مشن کے جانب سے جو ہے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اصلاحی پروگرام، جس میں مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد عرفان رضا صاحب خطیب و امام نورانی مسجد بابا نگر وہ تشریف لائیں گے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے آپ لوگ شرکت کریں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ بولنے کو غلطی ہو گئی، خدا قدر اپنے حبیب کو اس لیے معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔